انسان عجیب، آج کوئی چھوٹا سا کام ہو بیوی کو بھی کہہ دیتے خیر ہے کھانا بنا دے بعد میں قضا کر لینا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ میں نے مولویوں سے سنا ہے، میں نے تبلیغ والوں سے سنا ہے کہ بعد میں قضا ہو جاتی ہے، ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا کہ بعد میں پڑھ لینا خیر ہے۔ ہم لوگ بھی بعض اوقات، آپ اگر سفر میں بھی ہو نا، یاد رکھنا، آپ کو یہ مسئلہ آ گیا تو مسئلے کی بات بتاتا چلوں، اکثر آپ لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، اگر نماز کا وقت آ جائے جہاز کے اندر، ٹرین کے اندر، قیام یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کھڑا ہونا۔ اگر اسلامک ایئر لائن ہے، نماز کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، جیسے ملیشیا سعودی ایئر لائن میں ایک پورا آگے سسٹم ہوتا ہے نماز کا، اگر یورپین ایئر لائن ہے، آپ کو نماز کا اگر اہتمام آپ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے اندر نہ جائیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، شراب پی رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ شیطانی وساوس ہے، یاد رکھنا۔ اگر کوئی صورت نہیں آپ کو ملتی تو کہا جاتا ہے فقہ کے اندر کہ نماز کے اندر علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ قبلے کا تعین بھی ظاہری بات ہے آپ کا مشکل ہو جائے گا، لیکن آج کل ہر جہاز کے وہ پیچھے جو انٹرٹینمنٹ ٹی وی لگا ہوتا ہے اس کے اندر پورا کمپس ہوتا ہے، آپ اہتمام کرنے والے بنیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں راستہ کیسے کھلتے ہیں۔ آپ کا قبلے کا تعین اگر نہ ہو اس وقت آپ نماز پڑھ لیں، لیکن مفتیان کرام کا فتویٰ یہی ہے اس وقت جو آپ نے نماز ادا تو کر لی، چونکہ وقت جا رہا تھا، معاف وہ بھی نہیں ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ میں قضا کر لوں گا بعد میں جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اس نماز کا آپ کے اوپر دوبارہ لوٹنا ضروری ہوگا، اس وقت آپ ادا کر لیں بیٹھ کر، لیکن اس نماز کا اعادہ کیا ہے، ضروری ہے آپ کے اوپر۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ خیر میں کیا بات کر رہا تھا، تو اس عورت کی عادت تھی، تو اس نے وہ لاکھوں روپے کا میک اپ ہٹا کے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے آئی۔ اب نماز پڑھنے، یہ اگلے دن ہی میں کالم پڑھ رہا تھا، تو جب وہ سجدے کی حالت میں گئی، ماں نے پیچھے سے اس کو کہا کہ جلدی نماز پڑھنا، تیرا بارات کا وقت ہے، جلدی کر۔ جب کچھ دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ اس بچی کی روح پرواز ہو گئی تھی۔ اب اس ماں نے کہا کہ میرے لاکھوں کروڑوں بھی روپے اگر اس پہ خرچ ہو جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، کم سے کم میری بیٹی نے مغرب کی نماز تو ادا کر لی۔ اور میں کیا کہہ رہی تھی کہ لاکھوں روپے کا مسئلہ ہے، وضو کرے گی تو سارا میک اپ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں پروٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں یہ اپنی جگہ ہیں، یہ جیسا ہی سارے معاملے ختم ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، ہم مسجدوں سے خالی ہوتے ہیں۔ ہم نے نماز کو نماز سمجھا ہی نہیں۔ اور جیسے میں یہ پچھلا مسئلہ بتا رہا تھا کہ نماز کا جمع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ جو نماز کو بغیر کسی عذر کے ایسے جمع کر کے پڑھتا ہے اس نے کبیرہ دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے کے اوپر قدم رکھ دیا، کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں لکھی ہیں دل کی کیفیت۔ یہ تو آج آپ کو اپنا شوگر لیول چیک کرنا ہو، آپ اس کی مشین لے لیتے ہیں، آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرانا ہو، MRI کرانا ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کا یہ لکھا ہوا حضرت کا کہ اپنے دل کی کیفیت کو جاننے کے لیے بھی تمہارے لیے 3 چیزیں ہیں۔ وقت بھی مختصر ہے، یہ ساتھیوں نے بھی آنا ہے۔ کہ دل کی کیفیت تمہاری 3 چیزوں کے اندر اگر تم اپنے دل کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ بہرحال زندگی رہی تو میں اس پہ دوبارہ بھی بات کر لوں گا۔